دونوں آنکھوں سے نابینا یہ میری بہن دیکھ نہیں سکتی، لیکن خاوند نے پہلے کیا کیا کہ نیکی سمجھ کر اس کے ساتھ نکاح کر لیا، اس کے بعد اس نے دوسری لڑکی کو پسند کر کے اس نابینا کو چھوڑ دیا۔ بالکل دیکھ نہیں سکتی، نظر نہیں آتا؟ نہیں، مجھے نہیں نظر آتا۔ نظر نہیں آتا، کھانا بھی نہیں کھایا جا سکتا؟ کھانا بہت مشکل سے کھاتی ہوں، اچھا، پٹھے کھچے ہیں نا، اس لیے کھاتی خاوند نے کیوں چھوڑا ہے؟ ہوں۔ نبینے کی وجہ سے دوسری لڑکی کے ساتھ سیٹ ہو گیا، اس لیے مجھے چھوڑ دیا۔ دوسری لڑکی آ گئی اس کی زندگی میں، ہاں جی، پھر تمہیں چھوڑ دی ہے، جی طلاق دے دی؟ ہاں جی، دے دیا، 6 سال ہو گئے۔ 6 سال ہو گئے ہیں۔ یہ بیٹی ہے جی، کتنے سال کی ہے؟ 11 سال کی۔ گولیاں پھک پھک کے کھا کے گولیاں تو وہ ویکنس میں آ گئی ہے۔ ٹیبلٹ وغیرہ دیتے ہیں تو کچھ کنٹرول ہو جاتا ہے، یہ نہیں تو ایسے ہی سیڈ اور بازو ایک پورا مکمل ہلتا رہتا ہے گردن کو بھی کھینچ لگتی ہے، تو پھر بڑی تکلیف میں روتی ہے بہت زیادہ۔ دونوں آنکھوں سے نابینا یہ میری بہن دیکھ نہیں سکتی، لیکن خاوند نے پہلے کیا کیا کہ نیکی سمجھ کر اس کے ساتھ نکاح کر لیا، اس کے بعد اس نے دوسری لڑکی کو پسند کر کے اس نابینا کو چھوڑ دیا۔ اس نابینا کی ایک بیٹی بھی ہے جس کی عمر تقریباً کوئی 11 سال کی ہے۔ ادھر آ جاؤ بیٹا، ادھر بیٹھ جاؤ۔ اور خاوند نے چھوڑ دیا۔ نیکی پہلے کی خاوند نے نابینا سمجھ کر کہ دیکھ نہیں سکتی، اور اس کے بعد کیا کیا، کوئی اور لڑکی اس کو مل گئی تو اس نابینا کو، میری بہن کو ایسے ہی چھوڑ دیا اور اس کو ڈیورس دے دی۔ اب یہ بیچاری اپنی بیٹی کو لے کر اپنی ماں کے گھر رہتی ہے، بہت مشکل سے زندگی گزار رہی ہے اور بیماری کی حالت میں مبتلا بھی ہے، اور علاج کے لیے نعرے ادھر ادھر کے بھٹک رہی ہے کہ کوئی آئے اللہ کا نیک بندہ اور میرا علاج کروا دے۔ علاج کوئی نہیں کروا رہا۔ باقی کی بات کیا ہے، مسئلہ کیا ہے، ان سے جانیں گے انہی کی زبانی۔ السلام علیکم میری بہن، وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ۔ بالکل دیکھ نہیں سکتی، نظر نہیں آتا؟ نہیں، مجھے نہیں نظر آتا۔ نظر نہیں آتا، اچھا، چل بھی نہیں سکتی؟ جی نہیں، چلا بھی نہیں جاتا میرے سے۔ ہوتا کیا ہے، کیا مطلب پٹھوں کی بیماری ہے؟ جی میرے پٹھے گردن دے بہت کمزور نے، شولڈر بہت کمزور، رائٹ سائڈ بہت زیادہ ویک ہے۔ اچھا، علاج کی وجہ سے نہیں میں چل پا رہی، دیکھے پاؤں کانپ رہا ہے، کور نہیں ہو رہا، بہت روٹی نہیں وقت پہ کھا پاتی، نہ دیتے ہیں، نہ ہوتی نہیں ہے ہمارے پاس اتنی۔ کھانا بھی نہیں کھایا جا سکتا؟ کھانا بہت مشکل سے کھاتی ہوں، اچھا، پٹھے کھچے ہیں نا، اس لیے کھاتی خاوند نے کیوں چھوڑا ہے؟ ہوں، نبینے کی وجہ سے۔ پہلے نابینا کی وجہ سے اس نے نیکی تو کی ہاں ہے، جی، تو پھر بعد میں کیوں چھوڑ دیا اس نے؟ دوسری لڑکی کے ساتھ سیٹ ہو گیا، اس لیے مجھے چھوڑ دیا۔ دوسری لڑکی آ گئی اس کی زندگی میں، ہاں جی، پھر تمہیں چھوڑ دی ہے؟ جی کچھ نہیں کہا خاوند؟ نہیں، کچھ نہیں کہا، کہتا ہے جانا چلی جاؤ نہیں تو میں طلاق دے دوں گا، نکل جاؤ یہاں سے۔ طلاق دے دی؟ ہاں جی، دے دیا، 6 سال ہو گئے۔ 6 سال ہو گئے ہیں۔ یہ بیٹی ہے جی، کتنے سال کی ہے؟ 11 سال کی فضا رانی نام ہے اس کا۔ یہ اسکول سپارہ کچھ نہیں پڑھ پا رہی، نہ سرکاری میں نہ پرائیویٹ میں، کیونکہ ذمہ داری نہیں ادا کر پا رہی، میں ٹھیک نہیں ہوں۔ نانا ابو نانی وڈیرے ہیں بیچارے، مانگ مانگ کے کھاتے ہیں ہم، 2 وقت کی ہیں، 1 علاج کروانے کے لیے ہاسپٹل گئی ہو، گورنمنٹ ہاسپٹل کے؟ نہیں؟ نہیں گئی، نہیں جا سکے، بس کبھی جا سکے ہیں، کبھی نہیں۔ ڈاکٹر کیا کہتے ہیں، کون سی بیماری ہے، اس کا علاج کہاں پہ ہوگا؟ ویکنس کی کمزوری ہوگی، راشے کا مسئلہ بن چکا ہے۔ اس کا راشے کا؟ ہاں جی، وہ کہہ رہے ہیں کہ ویکنس سے راشا بن چکی ہے بیماری۔ تو اس علاج پر کتنے پیسے لگے؟ کچھ معلوم نہیں، کہہ رہے ہیں تب تک علاج کراؤ جب تک ٹھیک نہیں ہوتے آپ۔ اچھا، ان کی جو علاج کا جو ٹریٹمنٹ ہے، یعنی کہ ہاسپٹل لے کر جانا آنا، ڈاکٹر سے بات کرنا، وہ سارا کچھ ان کی والدہ کرتی ہے۔ والدہ سے بات کریں گے۔ السلام علیکم ماں جی، تھوڑا سا آگے آ جائیں۔ کیا کہتے ہیں ڈاکٹر جب ہاسپٹل لے کر جاتے ہیں، بیماری کون سی ہے ان کو، مطلب علاج کے لیے کتنے پیسے کی ضرورت ہے؟ یہ بیٹا علاج پرائیویٹ کرائیں تو پھر تو پتہ نہیں ہے، کوئی لاکھ لگ جائے، 2 لاکھ لگ جائے، 3 لاکھ لگ جائے، کوئی پتہ نہیں ہے، لیکن اس کو وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ اسے خوراک دو، خوراک کی وجہ سے یہ کمزور ہے، خالی گولیاں پھک پھک کے کھا کے گولیاں تو وہ ویکنس میں آ گئی ہے۔ پہلے بڑی صحت تھی اور بڑی ہمت والی تھی، اب وہ اتنی ویکنس ہو گئی ہے کہ جب جی چاہے ٹیبلٹ وغیرہ دیتے ہیں تو کچھ کنٹرول ہو جاتا ہے، یہ نہیں تو ایسے ہی سیڈ اور بازو ایک پورا مکمل ہلتا رہتا ہے گردن کو بھی کھینچ لگتی ہے، پھر جب گردن کو مڑ جاتی ہے پھر بازو بھی مڑ جاتا ہے، تو پھر بڑی تکلیف میں روتی ہے، بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے کہ خدا کے لیے میرا کچھ اچھے طریقے سے کوئی ٹریٹمنٹ وغیرہ کروائیں۔
تو اب میں دس کیا کروں؟ میں تو خود مانگ پینگ کے اسے کھلاتی ہوں کسی کے. ان کا دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں ہے, ماں ہے اور صرف ماں کی بیٹی ہے بس, کوئی کمانے والا نہیں ہے, کوئی ذریعہ نہیں ہے, کوئی آمدن نہیں ہے, کہاں سے آئے گا کھانے کے لیے, کون آئے گا لے کر کمانے کے لیے, صرف ماں ہے. ماں وڈیری جو ہے نا باہر جاتی ہے محنت مزدوری کر کے, جتنا ہو سکے 300-400 کما کر لا کر وہ کیا کرے, وہ علاج کروائے یا پھر یہاں پر آٹا لے کر آئے یا دودھ لے کر آئے اس 300-400 کا. علاج کے لیے جو ہے نا بیٹی مبتلا ہے کہ اس ٹائم میرا علاج کوئی کروا سکے, کوئی اللہ کا نیک بندہ ہے. بہن کیا کہنا چاہتی ہو؟ کروڑوں عوام دیکھ رہی ہے. اللہ کا واسطہ دیتی ہوں کہ کوئی میری دیکھ بھال کر لے, اللہ واسطے میرا علاج کروا دو. میں بہت کمزور ہوں, صحت بہت ویک ہوں, پریشان, اپنی حالت میں علاج ہو جائے گا انشاءاللہ, میں ٹھیک ہو جاؤں گی. خامن نے دوبارہ کبھی پتہ نہیں کیا؟ نہیں, کبھی نہیں کیا. بیٹی کا بھی نہیں پوچھا اس نے نہیں, کبھی نہیں پوچھا. کہ میری بیٹی کس حالت میں ہے؟ ہاں جی, کبھی نہیں فون کیا, نہ کچھ بھی نہیں کیا اس کو. اس کو دوسری مل گئی تمہیں چھوڑ دی ہے؟ ہاں جی, تب ماشاء اللہ میں صحت ہی بہت زیادہ کم پریشانیوں سے بخار رہ کے علاج کے بنا ویکنس ہو گیا بہت دن. ٹینشنیں لے لی ہے, بیماری ہے وہاں. علاج اللہ واسطے کروا دو, میں ٹھیک نہیں, اللہ تعالیٰ بھی بہت احساس کرے گا انشاءاللہ. علاج کر کے میرا بہن کیا کرنا چاہے گی؟ سب سے پہلے میں اپنی بیٹی کو سنبھالوں گی, اپنے ماں باپ کا سہارا بننے کی کوشش کروں گی, میری وجہ سے تنگ نہ پڑے ماں باپ. ماں باپ کا سہارا بننا چاہتی ہے یہ میری بہن, اور اپنی بیٹی کا سہارا بننا چاہتی ہے کہ کوئی میرا علاج کروا دے, میں بالکل تندرست ہو جاؤں تو اپنی ماں باپ کا سہارا بن. کھچاؤ لگ نہیں پٹھے. پیچھے پڑتی ہیں. ہاں جی, بہت کھچاؤ لگتی ہوں. اس کا علاج ادھر ہے پاکستان میں ہے کہ پاکستان سے باہر جی ہے. ہے؟ ہاں جی, پیسے لگتے ہیں؟ ہاں جی, تینوں ٹائم خوراک صحیح کھائی جائے, وقت پہ اچھی دوائیاں دی جائیں, خوشحال رہے بندہ تھوڑا, تو پھر انشاءاللہ میں ٹھیک ہو جاؤ. ہاں جی. ٹینشنیں ہیں, ٹینشنوں میں مبتلا ہے تو علاج کہاں سے کروائے؟ 300-400 روپے ماں کماتی ہے, اسی کا دودھ خرچہ پانی جو بھی ہے 300-400 میں کیا ہوتا ہے. اس لیے جو ہے نا پریشانی کی حالت میں ہے کہ کوئی اللہ کا نیک بندہ ہے اور میرا علاج کروا کے چلا جائے. ماں جی, کوئی تہاڈا جائز کیش اکاؤنٹ ہے تہاڈا کوئی جائز کیش, اگر کوئی تہاڈے نال رابطہ کرنا چاہے, تہاڈی مدد کرنا چاہے تے تہانوں ڈائریکٹ فون کرے. سانوں ہمیں فون نہیں کرنا آپ نے, آپ ان کا نمبر میں دے دیتا ہوں, آپ نے ان سے رابطہ کرنا ہے. اگر آپ نے ہیلپ کرنی ہے تو بے فضول آپ نے کال نہیں کرنی, بے فضول آپ نے فون نہیں کرنا. آپ نے اگر ہیلپ کرنی ہے, پیسوں کی مدد کرنی ہے یا علاج کروانا ہے تو آپ نے کال کرنی ہے, کیونکہ اس کا اجر آپ کو اللہ تعالیٰ دے گا. ماں جی اپنا نمبر بتا دیں تاکہ آپ کو کوئی رابطہ کریں ہیلپ کے لیے, مدد کے لیے. 0308 61 92 766. نمبر میں بتا دیتا ہوں آپ کو, 0308 61 92 766. یہ ان کا نمبر ہے, 766 اینڈ پہ آتا ہے. آپ ان پہ کال کر سکتے ہیں. اور آپ کا جیز کیش بنا ہوا ہے ماں جی؟ بنا ہوا. اس پر جیز کیش بھی بنا ہوا ہے ماں جی کا. جیز کیش اگر کسی نے کرنا ہو, اگر آپ 100 روپیہ بھی بھیجیں گے نا جیز کیش پر, تو یقین مانیں 100 کر کے, یعنی کہ وہ سمندر میں کہتے ہیں نا قطرہ قطرہ دریا بن جاتا ہے. اگر آپ 100 روپیہ بھی بھیجیں گے نا, آپ لاکھوں روپے اڑا دیتے ہیں ایسے فضول خرچی پہ, اگر آپ 100 روپیہ بھی بھیجیں گے تو اس میری بہن کا علاج ہو سکتا ہے. جب یہ علاج ہوگا, یہ دعا دے گی آپ لوگوں کو کہ کرو گے, اللہ آپ کی بھی مدد کرے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ جی, آپ ان کی مدد کریں تاکہ اس کا اجر آپ کو ملے. اللہ تعالیٰ اس کا ضرور آپ کو اجر دے گا. آپ ان کی مدد کریں, اس میری بہن کا علاج کروائے تاکہ اب یہ بوڑھے ماں باپ کا سہارا بنے, اپنی بیٹی کا سہارا بنے. مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.